صرف ایک ہی سوچ رہے ہیں کہ لال شہباز قلندر کو، اس بابے کو، قلندر کو کیسے نکالیں۔ جادوگروں کو پھر بلایا گیا، جادوگروں کو جب بلایا گیا اب سب جمع ہو گئے، پورے لوگ، وزارا، عمارا، بڑے بڑے کرتا دھرتا سب جمع ہیں، اور جادوگر بھی بیٹھے ہیں۔ اب سوچ رہے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ یہ یہاں سے نکل جائے یا اس کے اوپر اثر کیا جائے۔ نہ تو جادو کا اثر ہو رہا، نہ سپاہیوں کا طاقت کا اثر ہو رہا، کیا کیا جائے؟ تو جادوگر ایک بولا، کہنے لگا راجا ایک چیز تجھے میں بتاتا ہوں، اگر وہ ہو جائے تو ہمارے جادو کا اثر ہو جائے گا۔ تو یہ سب لوگ جتنے سماعت کر رہے ہو یہ سن لو، ہم چھوٹی سی بھی نیکی کریں نا تو جادو کا اثر زائل ہو جاتا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ ہم مسلسل برائیاں کرتے رہتے ہیں تو دوسروں کا اثر ہمارے اوپر ہو جاتا ہے، اس لیے پلیز ایک تو باوضو رہا کرو، اور دوسرا نماز 5 ٹائم کی پڑھتے رہا کرو، تیسرا کلمہ پڑھتے رہا کرو، تم پر اثر نہیں ہوگا۔ یہ جب تم نیکیاں چھوڑ دیتے ہو، برائیاں کرتے ہو، تو پھر چیزوں کا اثر ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اب اس جادوگر نے کھڑے ہو کے کہا اگر ایک کام ہو جائے تو میرے جادو کا اثر ہو جائے گا، یہ مر جائے گا، تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا کیا کسی طرح حرام گوشت جو ہے وہ ان کو کھلا دو۔ راجا نے کہا اچھا یہ میرے ذمہ۔ فوراً آرڈر دیا گیا کہ حرام گوشت پکایا جائے۔ آپ جانتے ہیں حرام گوشت کیا ہوتا ہے؟ پورک، وہ پکوایا گیا۔ وہ پکوا کے بڑے اور بھی کھانے پکائے گئے اور ان میں تھوڑا تھوڑا شامل کر دیا گیا، شامل کر کے ایک بہت دسترخوان سجایا گیا، سجا کر آپ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کی جانب بھیجا گیا، اور بھیجا بھی دوسرے بندوں کو تاکہ پتہ نہ چلے، یہ سمجھے کہ شاید کوئی عام آدمی درویشوں کے لیے کھانا لے کر آیا ہے۔ وہ تھال جب بھیجا گیا، تھال جب بھیجا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے خیمے کے اندر، وہ بندہ داخل ہوا، کہنے لگا حضور آپ کے لیے کھانا لائے ہیں درویشوں کے لیے۔ آپ نے فرمایا اچھا۔ آپ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کے آپ نے یوں اوپر سے کپڑا ہٹایا۔ جب آپ نے کپڑا ہٹایا تو کپڑا ہٹا کے کھانے کو دیکھا آپ نے تو گوشت کو دیکھتے ہی آپ کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ اور اگر آپ میرے پیچھے کے 36 لیکچر سن لیں تو کئی لیکچرز کے اندر آپ کو پتا چلے گا کہ بزرگوں کو پتا چل جاتا ہے یہ گوشت چوری کا ہے، یہ کس کا ہے، غصے سے پکایا گیا ہے یا محبت سے پکایا گیا، یہ ان کو معلوم ہو جاتا ہے۔ جیسے نقش بند سلسلے کے اندر ان کو پتا چل جاتا تھا کہ یہ پکانے والے نے غصے سے، اگر اس نے زور سے چمچا بھی مارا ہوتا تھا تو بہاؤالدین نقش بند رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چل جاتا تھا۔ ہاں آپ یہ چیزوں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل سے پتا چل جائے گا۔ ایک دم سے کپڑا ہٹایا، آپ کو پتا چل گیا گوشت حرام ہے، اس وقت رنگ آپ کا بدل گیا۔ فرمایا کہ بس اب خط، یوں برتن پکڑے آپ نے، الٹ دیے، اور جب آپ نے برتنوں کو الٹا تو جتنی کمینہ وہاں بیٹھی تھی، بندے بیٹھے تھے، محل پورا گرا، راجا جیر سمیت ساری کے سارے مر گئے۔ جب سب کے سب مر گئے، شیون شریف خالی ہو گیا، سب کے سب وہاں مر گئے۔ تو آپ اب ہر وقت ہر طرف لال شہباز، لال شہباز، لال شہباز۔ آپ نے وہاں مدرسہ قائم کیا، اس مدرسے کے اندر آپ خود پڑھانے لگے۔ پہلے زبانوں کا علم ہوتا، آپ سندھی بھی جانتے تھے، سنسکرت بھی آپ جانتے تھے، عربی فارسی تو خیر آپ جانتے ہی، ترکی زبان بھی آپ کو آتی تھی، ٹرکش بھی آتی تھی۔ آپ نے وہاں پڑھانا شروع کیا، قرآن، حدیث، فقہ، علم، اور وہاں کے مدرسوں کے لیے، اور قرآن اور حدیث پڑھنے سے پہلے صرف اور نحو پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ قرآن